اب اگرچہ مسلمان کافر ہونے کے بارے میں شاید نہیں سوچ رہا، لیکن کوئی بعید نہیں کہ کچھ عرصے بعد شیطان اسلام کی وہ نفرت، وہ کراہت اور وہ اہمیت کی کمی دل میں پیدا کر دے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں۔ اسلام کے بارے میں ہمیں پتہ ہی نہیں، حالانکہ آپ کا رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو اس لیے میری باتوں کا برا مت مانیے گا، تھوڑی سی تلخ ضرور محسوس ہوں گی، کیونکہ ہم اس قسم کے بیانات سننے کے عادی نہیں ہیں۔ نعرے لگواؤ، ہماری مرضی کے بیان کرو، ڈی سی صاحب کو خوش کرو، ہمیں خوش کرو، اور مفتی صاحب اپنے گھر جائیں، ہماری زندگی میں انقلاب پیدا نہ کریں۔ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے، ہمارے دل میں تنگی پیدا ہوتی ہے، ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، بعد میں ہمارے دوست ہم سے کہتے ہیں تمہارا ذکر ہوا تھا آج بیان کے اندر، ہماری اولاد ہم سے پوچھتی ہے فیملی کے ابا جان ابھی کیا کرتے رہے تھے، آج تو مفتی صاحب کچھ اور بتا کر گئے۔ ان دنیاوی رکھ رکھاؤ اور عارضی عزتوں کو بنیاد بنا کر بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے، دل میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہمارا منصب، ہمارا مال و دولت، ہماری اسٹریٹ پاور، ہماری سورسز، ہمارے بہت سارے تعلقات، یہ ہمارے دل میں وہ بڑا پن پیدا کرتے ہیں جس کے بعد ہم سمجھتے ہیں ایک داڑھی والے کو یہ حق ہی حاصل نہیں کہ ہمیں سمجھائے گا، تم ہمیں سمجھاؤ گے۔ میدان معاشر میں آپ سے کوشچن کریں گے، اپنا لائیے گا اپنا منصب، لائیے گا اپنی گیدرنگ، لائیے گا اپنا سرکل، لائیے گا اپنی دولت، اور اس کے بعد دیکھیے گا میدان معاشر میں کون عزت پاتا ہے اور کون نہیں۔ اس لیے یہ تکبر دل سے نکالیں کہ یار ہم کیوں سنیں، یار یہ بڑا سخت بیان کر دیا آج۔ دیکھیں جیسا مرض ہوتا ہے ویسے ہی علاج ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والد کو کینسر ہو تو یہ تو نہیں کریں گے کہ آپ آپریشن کروانے کے بجائے ان کو بادام اور پستے پیس پیس کے ابا جان آپ کے حافظہ اچھا کر رہا ہوں میں۔ ہمارے یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جو بیانات ہونے چاہیے، جو پبلک کو سمجھانا چاہیے، جو جنت کا راستہ ان کو دکھانا چاہیے، جس کے لیے ہمیں کبھی نرمی کبھی سختی سے بیان کرنا چاہیے، ٹو دا پوائنٹ بیان ہونا چاہیے، قلوب میں انقلاب پیدا کرنا چاہیے، ذہنوں میں ہلچل مچانی چاہیے، ہم اس کو چھوڑ کر بالکل ایسے جیسے کینسر کا مریض مر رہا ہو، اگر وہ عورت ہے تو ہم کہیں لو لپسٹک لگا لو اچھی لگو گی تم، اور مرد مر رہا ہو تو اس کو کہیں کہ لو بادام پستے کھاؤ دماغ بہت تیز ہو جائے گا۔ اب یہ چل رہا ہے ہمارے یہاں، جمعے کے ہمارے بیانات دیکھ لیں علماء کے، معذرت کے ساتھ پبلک کو خوش کرنے والے، رتب و یابس، یہاں کا واقعہ وہاں کا واقعہ، ٹائم ختم، 1.5 گھنٹے آپ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کیا تھا، کچھ سمجھ میں نہیں آیا بھائی کیا بول گئے۔ ان چیزوں نے ہمیں تباہ کیا ہے۔ خدا را اگر کوئی آپ کو پیار سے سمجھاتا ہے، اگر کوئی حقیقتاً اللہ کے نبی کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہے، اس سے ناراض نہ ہو، اور خاص طور پہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ ایک پوسٹ مین آپ کو ایک لیٹر لا کر دے، آپ کھولیں اس میں گالیاں لکھی ہوں آپ کو، تو کیا آپ پوسٹ مین کو مارنا شروع کر دیں گے؟ بولیے نہیں، اس کا کیا قصور بیچارے کا۔ تو اگر میں آپ کو قرآن و حدیث سناؤں اور فرض کر لیں آپ کو وہ سمجھ میں نہ آئے یا پسند نہ آئے، تو مجھے برا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ در پردہ اگر ہم علماء کو برا کہتے ہیں، مفتیان کرام کو برا کہتے ہیں، ہم اسپیچز کو برا کہتے ہیں، تو حقیقتاً آپ اللہ اس کے رسول کو برا کہتے ہیں، ذہن میں رکھیے گا۔ مثال کے طور پہ یہی مثال لے لیں، لیٹر آیا آپ کے پاس اور آپ نے پوسٹ مین کو پکڑ کے دنا دن مارا، یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر، یہ کیا تو نے بکواسیں لکھی ہیں اس کے اندر۔ اب جس نے لکھا ہے بتائیں یہ کیا بکواسیں لکھی، یہ پوسٹ مین کی انسلٹ کر رہے ہیں یا لکھنے والے کی کر رہے ہیں؟ آپ لکھنے والے کی کر رہے ہیں۔ میری پتہ نہیں بہنیں یہاں پر ہیں یا نہیں، لیکن اگر ریکارڈنگ سنیں، ہماری خواتین دینی پابندیوں سے